وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم اور اس کی رحمت سے، اس کی عنایت سے، عطا سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کا مطالعہ جاری ہے، اور سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ چونکہ وہ بڑا طویل ہے وہ جاری ہے، اور اس میں خاص کر جو واقعہ گائے کا جس کے نام پہ یہ طویل ترین سورہ ہے اس کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ اور بڑی طوالت اور فصاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن اس کا شاندار پہلو یہ ہے کہ جو بھی اس کی آیت کریمہ سامنے آتی ہے، جو بھی اس واقعے کی جہت اور پہلو ہم سامنے رکھتے ہیں اس کا بڑا خوبصورت منظر بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے، بہت سارے نکات رہنمائی کے لیے اور بہت ساری روشنی اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے۔ چنانچہ آج کی جو آیات مبارکہ ہیں 74 سے لے کر 77 تک، ان کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے پیش نظر کی جائیں گی۔ جیسا کہ پہلی آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس کی روشنی میں ایک اہم ترین نقطہ سامنے آتا ہے کہ پتھر دل انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری صلاحیتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ جب انسان ہی پتھر ہو گیا، اس کا دل ہی پتھر کا بن گیا، پھر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ساری دم توڑ جاتی ہے۔ اب یہیں دیکھ لیں، اس قوم کے سامنے اتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے، فرعون کے طویل ترین ظلم سے نجات پانا، بہتے دریا سے راستہ مل جانا، آنکھوں کے سامنے طاقتور ترین دشمن کا دریا برد ہو جانا، اور پھر سنگین ترین جرم شرک کرنے کے بعد معافی کا مل جانا۔ وہ شرک جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش کا آغاز کر کے کیا تھا، پھر اس کے بعد معافی کا مل جانا، اور پھر چٹیل میدان میں تپتی دھوپ ہے، اس میں بادلوں کا سایہ ملنا، کہیں دور تک پانی نظر نہیں آتا، اور پھر پتھر سے پانی اپنی آنکھوں کے سامنے جاری ہوتے بہتے دیکھنا، پھر اس سے استفادہ کرنا۔ اور پھر کھانے کو اگر کچھ نہیں
تو بے مثال لاجواب نایاب کھانا مل جانا، من و سلوہ کا اترنا، کتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے دیکھی ہیں، اور یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، اور پھر اتنی بڑی بات ان کے سامنے ہوگی کہ ایک قتل ہو جاتا ہے، قتل کے بعد تجویز سامنے آتی ہے نبی کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے، کہ گائے ذبح کی جائے اور اس کا گوشت مقتول پہ مارا جائے گا، تو مقتول بولے گا، اور پھر ایسا ہوا، گائے ذبح ہوئی، اس کا گوشت لے کر اس کو مارا گیا، مقتول کو، مقتول زندہ ہو گیا، اسی طرح وہ زندہ ہوا تھا جس طرح ابھی قتل ہوا ہے، خون آلود، اور پھر وہ بول کے کہتا ہے کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ انہوں نے مانا بھی۔ جب وہ مقتول زندہ ہونے کے بعد پھر وہ موت کے آغوش میں گیا، پھر مکر گئے، کہنے لگے ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے، ہم کسی دلیل کو، کسی بات کو نہیں مانتے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اتنے بڑے واقعے کے بعد، اتنے دلائل و شواہد دیکھنے کے بعد، اتنے براہین دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل پتھر کے ہو گئے، سخت ہو گئے، اور اس طرح جس طرح پتھر ہوتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ، اس کا مفہوم ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جب انسان سنگ دلی اختیار کرتا ہے، جب پتھر دل ہو جاتا ہے، پھر اس کے سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، اور مشرک تو ویسے ہی اس کی عقل ماری ہوتی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اگر وہ عقل استعمال کرتا تو وہ مشرک ہی بنتا۔ اگر اس کی عقل کام کرے تو وہ کائنات کے خالق و مالک کو چھوڑ کر مٹی کی ڈھیریوں کی پرستش کرے، وہ بتوں کی پرستش کرے، وہ درختوں کی، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، آگ کی، پانی کی پرستش کرے، کس طرح ممکن ہے؟ اور کس طرح ممکن ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بچڑا ہے اور بچڑے کو وہ اپنا معبود بنا لیتے ہیں؟ یہ سارا کچھ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے دل سے، دماغ سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، صرف عقائد کے بارے میں نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں نہیں، انسان اپنی سماجی زندگی کے بارے میں، اپنے معاشرتی زندگی کے بارے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ جب ایک خاندان کا بڑا سربراہ، باپ بڑا، وہ اس بنیاد پر فیصلے کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے ایسا کیا تو میری ناک کٹ جائے گی، اگر میں نے ایسا کیا تو معاشرے والے مجھے کیا نام دیں گے، اگر اس بنیاد پہ فیصلہ کرے اور پھر اتنی سختی کرے، ایسا نہیں بنتا ہے۔ اور اگر اولاد میں سے اولاد ہی اپنے والدین کا احترام ترک کر دیں اور اس بنیاد پر فیصلے کرنے لگے کہ میں زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہوں، میری سمجھ زیادہ ہے، جو میں سوچ سمجھ رکھتا ہوں کوئی اور نہیں رکھتا، اور اتنا سخت ہو جائے اپنے رائے کے اظہار میں کہ کسی کی بات ہی نہ سنے، سچی بات نہ سنے، دلیل نہ سنے، آرگومنٹ نہ سنے، اس کی صلاحیتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، ایسا بندہ ہے کہ جو اپنے دل کو، دماغ کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور اس کی ودیت کرتا، نعمتوں عطاؤں کے مطابق اگر وہ فیصلہ نہیں کرتا تو پھر وہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ، کلام پاک کے پاک الفاظ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ،
اتنا کچھ تمہارے سامنے موجود ہے اور پھر تم ایسے ہو گئے ہو کہ جیسے پتھر ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. عقل استعمال کرنے کے لیے ہے، دل استعمال کرنے کے لیے، دماغ استعمال کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا کہ وہ عقل ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے کلام کو ہی نہ مانے، اپنے خالق و مالک کی بات کو نہ مانے، وہ عقل کیسی ہے؟ اور جس کو پہچان نصیب نہ ہو، اللہ کی پہچان نصیب نہ ہو، اللہ کے رسول کی پہچان نصیب نہ ہو، اس کو حقائق کی پہچان نصیب نہ ہو،